ایکٹیویٹی سے اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لب دے سن کے جیڑی جیڑی شے بھی لبے وہ حضور کے قدموں میں قربان کر دی جائے، پیش کر دی جائے۔ اتنے اونٹ پیش کر کے پھر گھر گئے اور گھر میں جو آخری گتھلی بچی تھی اس میں 1000 سونے کا سکہ تھا، 1000 سونے کا سکہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ قبلہ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں جناب۔ 1000 سونے کا سکہ وہ لا کر خدمت انور میں پیش کر دیا، اور جب خدمت اقدس میں پیش کیا کہ حضور یہ ان اونٹوں کے علاوہ ہے، یہ ان اونٹوں کے علاوہ ہے، یہ اس میں اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ 1000 سونے کا سکہ اس میں اکاؤنٹ نہیں ہے، 50 گھوڑے اس سے علاوہ، ایک عثمان غنی، یہ کوئی نقیبوں کا دیا لقب نہیں ہے، یہ وصف ہے، یہ اس ذات کا کمال ہے۔ 1000 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 سونے کے سکے۔ اور سنیے، جب انہوں نے منبر شریف پر یہ پیش کیے تو حدیث میں ہے کہ حضور اس کو جھولی میں انڈیل لیا، اور سرکار ان سکوں کو مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور لفظ سنیے گا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام عثمان کو نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام عثمان کو تکلیف نقصان نہیں دے گا۔ اور ایک جگہ ہے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، عثمان جو مرضی کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضور منبر سے نزول اجلال فرمایا، غنی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، غنی، جو ان کو غنی کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں اسلامی ماحول کے اندر جو ان کی خدمات ہیں، اچھا یہی وہ تبوک تھا، میں یہ بھی ساتھ اشارہ دیتا جاؤں، جہاں سرکار عمر پاک آدھا سامان لائے، صدیق پاک ساری گٹھڑی باندھ لائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4000 لے کر آئے، عرض کی حضور 8000 سی کل، اے جھوٹ بولن والے نہیں سن، انہیں کوئی شے کدی نہیں لکوئی، کیونکہ جھوٹ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تقیے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور کل تھے 8000، کل تھے 4000 گھر چھوڑائے ہوں گھر والوں کے لیے، 4000 خدمت نے پیش کر دیے۔ پتہ جان عالم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جو لائے ہو رب اس میں بھی برکت دے، اور جو چھوڑ آئے ہو مالک اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یوں دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ غنی، غنی، عثمان غنی، سخاوت کا عنوان لکھیے تو عثمان نام سر فہرست ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ پھر آپ دیکھیں، آدھے درم کا ایک ڈول بیچتا ہے بیر روما کا مالک، آدھے ڈول، آدھے درم کا ایک ڈول، بڑا یہ آدھا درم اب کیسے آپ کو میں عرض کروں کتنا مشکل تھا، ایک ڈول آدھے درم کا، 2 ڈول پورے درہم کے، مالی کمی کا سامنا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ ارشاد فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کے مسلمانوں پہ کھول دے اور ہم سے جنت کا چشمہ لے لے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنورین نے وہ خریدا، خدمت والا میں مالکانہ حقوق لائے، حضور خرید میں نے لیا ہے، خرید میں نے لیا ہے، جنت کے چشمے کے بدلے میں میں آپ کی خدمت میں مسلمانوں پہ کھولنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا مقام مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنا ہے، اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے دوسرے سے تیسرے سال میں مسجد الحرام کی توسیع بھی کی اور مسجد نبوی شریف کی توسیع بھی کی۔ مسجد نبوی شریف میں منقش کڑھائی والا پتھر، رنگ دار پتھروں کا استعمال کرایا، ستون پتھروں کے بنوائے، چھت کو مضبوط کروایا۔ بدعت کا الزام اس وقت بھی لگا
کہ ذوالنورین نے رنگین پتھر لگا دیے مسجد میں، حضور نے تو نہیں لگائے تھے۔ حضرت عثمان پاک نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا ہے، فرمایا میں کیڑا اپنے گھر لائے نے، یہ کون سا میں نے اپنے گھر میں لگائے، اللہ کے گھر کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو عرض یہ کہ یہ آپ نے دور خلافت میں توسیع کی، مسجد نبوی شریف کی بھی اور مسجد الحرام شریف مکہ پاک کے اندر بھی۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے۔ بازو میں انصاری صحابی کا گھر ہے، فرما جنت کے مکان کے بدلے میں دے دے مسجد کو۔ عرض کی میں غریب ہوں، مکان تو دے دوں پر میں خود حضور اپنا چھت میرے لیے نہیں ہے کہ جہاں سر چھپا سکوں۔ حضرت ذوالنورین کو معلوم ہوا، مہنگے داموں مکان خریدا اور بارگاہ میں آئے۔ عقیدہ دیکھیے کیا چیز ہے، آ کے عرض کیا ہے جانے جہاں وہ جنت کے مکان کا وعدہ اسی سے تھا یا کوئی اور بھی خرید کے مسجد کو دے دے تو اس کے لیے بھی ہے۔ فرما جو بھی دے دے، عرض کی خرید میں نے لیا اور جنت کے مکان کے بدلے میں مسجد نبوی شریف کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں حیران ہوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے پھر بھی کوئی ذوالنورین کا انکار کرے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ خیر ایک قدم آگے بڑھیے، اب یہ غزوہ تبوک کی تیاری، بیر روما کی خریداری، مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے مکان کو پیش کرنا۔ اب ذرا آپ حدیث کی دنیا کا لطف لیجئے اور یہ پھول دماغ میں سجانے کی کوشش کیجئے۔ حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس روایت کو لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مرتبہ رب کے محبوب سے جنت خریدی۔ سبحان اللہ، 2 مرتبہ جنت۔ آپ کے پاس دکان مکان کی رجسٹری ہے، کوئی آپ کو کہے جگہ چھوڑ دیجئے تو کیا خیال، وہ کہے جی یہ میری ہے تو کیا خیال ہے آپ آسانی سے جگہ دے دیں گے؟ بولے اگو بھائی چل اپنا کام کر، بہروپی ہے فراڈی ہے 2 نمبر، یہ دکان میری ہے، میرے نام رجسٹری ہے، یہ مکان میرا ہے، میرے نام رجسٹری ہے، کوئی میں ناجائز قابض نہیں ہوں۔ کورٹ کچہری تک بھی بات جائے گی تو رجسٹری کو چیلنج کیا کیا جائے جو صداقت پر مبنی ہوگی۔ ذوالنورین ایسا جنتی، صحابی ہونے کے اعتبار سے الگ جنتی، عشرہ مبشرہ میں ہونے کی وجہ سے الگ جنت، بیت رضوان والوں میں شریک ہونے کی وجہ سے الگ جنت، بدریوں میں نام شامل ہے الگ جنت۔ کمزور آواز ہے، آپ سے گزارا چل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی یہاں الگ جنت، پر یہ وہ جنت ہے 2 مرتبہ خریدی۔ تمہارا 2 باپ بھی نہیں روک سکتا ذوالنورین کو جنت میں داخلے سے، رجسٹری شدہ ہے، رجسٹری شدہ۔ اور سنیے یہ حدیث صحیح ستہ میں ہے، حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، یعنی جنت میں ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوتا ہے، فرمایا میرا جنت میں رفیق عثمان غنی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کا۔ آپ کے زہد و ورع اور ذوق عبادت کی بات کیجئے۔ پہلا وصف، شب بیدار رہتے تھے اور رات کے کسی حصے میں یعنی بعد عشاء
کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تو بہت جلد بیدار ہو جاتے، اور بیدار ہوتے خلیفہ بننے سے پہلے بھی۔ اچھا جی پیچھے جگہ کم پڑ گئی، آپ زحمت کریں گے اگر میرا وقت ضائع نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، بہت مہربانی آپ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ محمد چار یار حاجی کا یا اب آپ غور فرمائیں، میں عرض یہ کر رہا تھا شب بیدار، منصب خلافت پر رونق افروزی کے بعد بھی رات کو بیداری ہوتی، وضو کرنا ہوتا۔ اب وہ تو نہیں ہے نلکا چلائیے اور پانی لیجیے اور ٹوٹی چھوڑیے اور پانی لیجیے، یہ مشکیزے سے پانی نکالنا ہے، پھر سردی گرمی کا پرابلم بھی ہے۔ آپ نے غلام ہونے کے باوجود کہ غلام موجود ہیں، کبھی کسی کو نہیں اٹھایا، نہ اپنی ازواج میں سے کسی کو کبھی فرمایا کہ مجھے مشکیزے سے پانی نکال کر دے دیا جائے، یا گھر پہ موجود نہیں تو باہر سے لایا جائے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ آپ سے عرض کی جاتی کہ اتنے خدام و غلام موجود ہوتے ہیں لیکن آپ پھر بھی خود تکلف کرتے ہیں، تو حضرت ذوالنورین فرماتے یہ غلام سارا دن کام کرتے ہیں اور یہ رات کا وقت ان کے آرام کا ہوتا ہے، اور میں اپنے ذوق عبادت کے لیے کسی کا آرام خراب نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، اپنے ذوق عبادت کے لیے کسی کا آرام خراب نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضرت ذوالنورین کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، من حیث الوجوہ، کئی جہتوں سے حضرت ذوالنورین کا قرآن سے بڑا تعلق ہے۔ ایام حج ہوتے، مکہ شریف موجود ہیں، آپ روزانہ رات کو حجر اسود کے سامنے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے، پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھتے، پہلی رکعت میں، اور یہی معمول آپ کا زندگی بھر رہا کہ رات کو 2 رکعتوں میں کی نیت باندھتے اور پہلی رکعت میں کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے۔ اب ایک جہلم سے ایک شرارتی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پڑھا جائے؟ یہ بلا وجہ بابوں کی کہانیاں اور قصے سنائے جاتے ہیں، اور بابے تو بعد کی بات ہے، یہ تو حضرت عثمان کی روز راتوں کا معمول ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ پاک سیدتنا نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ظالموں تم نے اس کو شہید کیا ہے جو روز روزے سے ہوتا تھا اور ہر رات ایک ختم قرآن کرتا تھا۔ اور ابن کثیر نے آپ کے اقوال کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ سرکار ذوالنورین فرماتے تھے کہ اگر دل شفاف نہ ہو تو پھر وہ قرآن سے جلد سیر ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جا پڑھ کے بھی بندہ کہنا میں یار بڑا پار پہ گیا ہے، بڑا رج گیا ہے۔ کہا دل روشن ہو تو بندہ کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا، رجدہ نہیں۔ بولے ایک رکوع پڑھ لیا کہ ایک اور پڑھ لے، آدھا سپارہ پڑھا کرو ایک پورا کر لیں۔ اور حضرت عثمان پاک یہ فرما کے ارشاد فرماتے تھے رب مینوں کدی بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جدن میں قرآن نہ پڑھا۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ جب میں قرآن نہ پڑھوں۔ یہ تعلق ہے سرکار ذوالنورین کا قرآن پاک کے ساتھ۔ اس سے اگلے مرحلے میں آئیے، جامع القرآن، قرآن کو جمع فرمانے والے۔ اصل میں ہوا یہ، ایک جنگ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، وہاں پر بعض جماعتوں میں قرآن کی مختلف قرأتوں پر جھگڑا ہو گیا۔
قرآن اب بھی کئی قاری حضرات تو کہتے ہیں نا جی یہ قرات سبعہ میں ماہر ہے، 7 قراتوں میں، مثلا والضحیٰ کو دوسری قرات میں پڑھنا والضحی، یہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ایسے ہے، حالانکہ قرآن اترا ہے 7 قراتوں پر۔ کتنی قراتوں پر؟ یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم جس قرات کو پڑھتے ہیں وہاں ہے والضحیٰ، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ایک دوسری قرات ہے والضحی، اس قرات میں معنی نہیں بدلے گا، معنی، بلکہ صحاح کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دوسری قرات میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے تو اس کو لتاڑ دیا کہ تم قرآن کو غلط پڑھ رہے ہو۔ معاملہ حضور کے دربار میں گیا تو حضور یہ ایسے پڑھ رہا ہے تو فرمایا عمر تو کیسے پڑھتا ہے؟ حضور میں ایسے پڑھتا ہوں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، آپ زیادہ تھکے تو نہیں ہیں اب حضرات جو ہیں، زیادہ تو نہیں نہ تھکے، تھوڑے بہت کی تو خیر ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حضرات کو علم باطن بخشا تھا ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار سے واقف، اور سب سے زیادہ وہ منافقین کو جانتے تھے۔ اور آپ کو حیرانگی پلس لطف کی بات یہ بتاؤں کہ اگر کسی دائیں بائیں علاقے سے کوئی اجنبی جنازہ آتا، اجنبی جنازہ، تو لوگ حضرت عمر پاک سے کہتے تو حضرت عمر پاک فرماتے کہ حذیفہ بن یمان نے بھی آیا جنازے میں کہ کوئی نہیں؟ جانیے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کیجئے۔ او لسوڑی شاہ، پسوڑی شاہ، ککر شاہ، چڑی شاہ، کوڑے شاہ، کھوتے شاہ مر تھانتے گئے، چلے والی سرکار، مندرا والی سرکار، مندری والی سرکار مر تھانتے گئے، اسی اس تو گھنٹ ٹپے ہی نہیں۔ تو وہ بھی صرف چادر چڑھانے تک، ڈول ڈمکا کرنے تک، عورتوں کے ناچ گانے تک، کلندر 7 کا کلندر، ہماری کلندری کیا ہے کہ چرس کا سگڑ ہو، عورت کا ناچ ہو، جھولے لال کی تکرار ہو، لو اسی بابے نو مان لیا۔ اصل ہیرو جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہ کی، اوپر سے ہمارے جلسے، وہ جلسوں والے اور حضرات صحابہ اہل بیت کا دشمن بنا رہے ہیں۔ اور یہ بیماری آج کل خاص سے خیر سے نقیبوں میں، خطیبوں میں، ثنا خانوں میں، وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا کون سی نقابت ہے جی؟ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جویری ٹونا جدوں میں ہی گل کر دیں چپ شاہ ہو جاندے، پتہ نہیں یہ کی کرن لگا ہے۔ جب کوئی جھوٹا یار، یہ حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت کو عید غدیر بنا دیا، تب آپ نہیں سہمتے؟ ٹھیکیدار ہیں یہ لوگ ٹھیکیداری کریں گے حضرات اہل بیت اعظام کی؟ ہم امام احمد رضا کے پیروکار ہیں، محدث اعظم کے غلام ہیں، آل رسول سے وفا، محبت، عقیدت، حسن، عشق جو بارگاہ رضا سے ملا ہے۔ میرا چیلنج ہے، سادات یہاں موجود ہیں، لوکاں لکھیا ہے، امام احمد رضا نے کر کے بکھایا ہے۔ یہاں تو صرف جلسوں میں گپیں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہاں پر تو گپیں ہوتی ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں اہل سنت کو، نظریات کو قتل کر رہے ہیں، حسن عقیدت کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ جو محفل، جو پیر، جو مولوی، جو نقیب، جو نعت خواں، جو خطیب، جو جلسہ، جو امیر، جماعت، جلسہ، مریدی، آستانہ، کٹھ، مجلس، جہاں بیٹھ کر کسی کے دل میں حضور کی نسبت کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کا ذہن بنے، وہ پیر بھی چھوڑ دو، خطیب بھی چھوڑ دو، نقیب بھی چھوڑ دو، بزم بھی چھوڑ دو، اس شاخ سے رابطہ رکھو، اور عشق کی ڈگر پہ چلانے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اس چیز کو اپنائیے۔
سینے سے لگائیے، یہی ایک نجات کا راستہ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے پہچانو۔ چرسوں کے بھرے سگریٹ پینے، سمجھ آئی، بے وضو محفلوں میں آنا، محفل کے بعد سر پہ ٹوپی نظر نہ آنی، ہاں جی، باغوں میں پھلواڑیوں میں تصویریں نظر آ رہی، انہوں کو کل چنگا بولا اسٹیج تے ویکھیا ہے ٹوپی نال، انہوں نے کہا وہ کمائی کا وقت تھا، وہ پارٹ ٹائم کا وقت ہے، یہ اور ٹائم کا وقت ہے۔ غلامی کون کون حضور دا غلام ہے؟ ہاتھ کھڑا کر لو، سارے ہاتھ کھڑا نہیں، میں نے آپ سے نہیں کہا بھائی، خدا کا واسطہ ہے، لگ گئے ہو نا تسی۔ انہوں پوچھو جڑا تانوں کہندا ہے کہ کیڑا کیڑا غلام رسول ہے، انہوں پوچھو بھی تو کنے لے کے آیا تے اسی تے جیب چ پا کے لے کے آئے ہیں۔ تہاڈی وکالت دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو یہی نہیں پتا ہمارا وکیل کون ہے۔ سوئے ہوئے لوگوں کے مقدمے لڑ رہے ہیں ہم، کیا کہا جائے۔ ہمارے جیتے جی یہ وقت آئے کہ لوگ حضرات محبوب کے وفاداروں کے بارے میں بے ادبی کریں۔ اللہ کے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لائے ہیں، اور یہاں جھوٹ کو بنیاد بنا کر ان کامل ایمان ہستیوں کے بارے میں بدعقیدگی کو پھیلایا جائے۔ گریباں سے پکڑ کے کھینچ دینا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا جب بد مذہب کی تعظیم کی جاتی اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ فرمایا جس نے بد مذہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے نظریات پہ پکے رہو۔ یہ سارے بابے شابے کل کی باتیں ہیں۔ صدیق اکبر پہلے دن کی بات کا نام، فاروق اعظم پہلے دن کی بات کا نام ہے، عثمان غنی، مولا علی پہلے روز کی بہاروں کا نام ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا تھا، اور ان کا مزار گور بار مدائن میں ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ، اور حضرت حذیفہ بن یمان نے صدیوں بعد بھی دسیا کہ اسی حضور دے غلام مر کے بھی نہیں مردے۔ قبر شریف دریا کے قریب تھی، دریا پاس ہے، تو کفن مبارک کو تری پہنچ گئی، تو کئی مرتبہ وہاں کے قاضی کے خواب میں آئے کہ یہاں کے دریا کا پانی ہمیں تکلیف دے رہا، ہماری جگہ بدلو۔ پھر وہاں سے مزار بدلا، بڑے بڑے عرب ملکوں کے سفیر وہاں پر پہنچے۔ اس وقت اتنا لائیو چلانے کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، نہ اتنے ہیوی کیمرے تھے، لیکن ان کے مزار پہ اب بھی وہ فوٹویں لگی ہوئی ہیں۔ جب سارے ملکوں کے سفیر آئے، صدیوں بعد پھر حضور کے صحابی کا مزار کھلا۔ صرف اتنا تھا کہ کفن شریف کو دریا کے پانی کی تری لگی تھی، چہرہ بھی تازہ، کفن بھی تازہ، قبر بھی تازہ، اور اس کو کہا بابے باہو نے قبر اونا دی جیوے باہو، جڑے مرن تھی پہلے مر گئے ہو۔ تو یہ جو مار میں راز ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو آ کے عرض کی کہ اس طرح لوگ سارے ملکوں والے قراتوں کو نہیں سمجھتے، تو آپ مہربانی کر کے قرآن کو ایک قرات پہ سب کو جمع کریں۔ ویسے تو جمع صدیق پاک کے دور میں ہو چکا تھا، ایک قرات پر، کس پر؟ ایک قرات پر۔ اس کے نسخے پھر آپ نے اسلامی ملکوں میں جیسے مصر ہے، شام ہے، وہاں ایک ایک نسخہ بھیجا کہ اس کے مطابق۔ اب آپ فیس بک کی دنیا، یوٹیوب کی، عثمان نے قرآن جلا دیے، ہمارے لڑکوں نے ادھر سے سنا، وہ بولے او عثمان غنی نے قرآن جلا دیے۔ بڑا تگڑا والا دے رہا ہوں، چھٹی سیڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، اصل یہ تھا کہ بعض دیکھیں اس وقت کاغذ نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، یوں ہی چمڑے پہ لکھے جاتے تھے، بلکہ چمڑے پہ، ہڈیوں پہ، بڑے پتوں پہ، کپڑے پہ۔ تو ایک تو ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کاغذ تھا، کاغذ کو جلا دیا۔ اصل چیز یہ تھی کہ قرآن کی آیت میں نے لکھی، آپ نے لکھی، آپ نے لکھی، ساتھ کوئی فرمان بھی لکھ دیا، آپ نے ان تمام چیزوں کو جمع کروا کے جلا دیا کہ بیچ میں جو تشریح کے لفظ ہیں، تفسیر کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، کوئی قول ہے، کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھی قرآن ہے۔ لیکن تسی من پتہ ہے ایڈی چھتی سبحان اللہ کہنے والے لوگ نہیں ہو۔ میں رکو 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 ہم آپ کو
ہم آپ کو میدان دیتے ہیں سبحان اللہ کہنے کا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا گیا عثمان غنی نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا جی ایک کم میرے ذمے لگدا تو علی بھی وہی کرتا جو عثمان ابن عفان نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیوں جی کو سمجھ آئی یہ باتوں کی بھائی جی؟ سمجھ آ رہی آپ کو باتوں کی؟ جامع القرآن اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس دور میں جو آپ نے نسخے مرتب کروا کے قرآن کے بھیجے اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، مصحف عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ۔ تو اب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ حجر اسود کے بعد روزانہ ایک قرآن، رات کو روزانہ ایک قرآن۔ فرماتے ہیں مالک کو دینی نہ دکھائے جدن میں قرآن نہ پڑھا، اور جس وقت شہید ہوئے اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، جب شہادت کا جام پیا اس وقت بھی سرکار ذو النورین تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ یہ ربط اور تعلق ہے حضرت عثمان غنی کا قرآن پاک کے ساتھ۔ آگے بڑھیے، حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ذوق عبادت تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا، اب تھوڑا سا ایک قدم ہمیں آگے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوبیت بھی ایک چیز ہوتی ہے، بس اس پہ بات کر کے اور شہادت کی ایک بات کر کے تقریر ختم۔ محبوبیت، محبوبیت یہ چھوٹی سی بات نہ تھی جو پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق، رفیق دا پنجابی جی ترجمہ یار ہی ہوندا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، حضرت قبلہ مفتی صاحب، یار، رفیق، رفاقت، رفاقت۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق، میرا رفیق، میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ اب ایک اور مفہومی روایت و حدیث سماعت کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حضرت عثمان غنی سے معانقہ فرمایا۔ یہ روایت دو طرق سے، دو انداز سے مروی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ واقعات ہوں۔ نمبر ایک، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے معانقہ کیا، اپنی باہوں میں لیا۔ اب بھی اس سے آپ لطف اندوز نہیں ہو رہے، اپنی باہوں میں لیا، اپنی باہوں میں لیا۔ خاک مدینہ چومنے والوں، مدینے کا والی جس کو باہوں میں لے رہا ہو، اپنی باہوں میں لیا، اور باہوں میں لے کر فرمایا عثمان تو اس جہان میں بھی میرا دوست ہے اور تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے، تو یہاں بھی میرا حبیب ہے اور آخرت میں بھی میرا حبیب ہے۔ یہ ہے محبوبیت۔ اور آئیے تیسرے نمبر پہ سنیے، حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حلوہ تیار کرایا، اس میں شہد اور میدا جو تھا وہ ڈلوایا۔ شہد بھی ایک قیمتی چیز ہے، اور میدا بھی اس وقت اتنا کثرت سے دستیاب نہیں تھا، یعنی پنجابی کہندے نے ریجا نال حلوہ بنایا جی، شوق نال کہ مالکاں تناول فرمانا، ہاں جی، پورے شوق سے۔ حضور رونق افروز تھے سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، سرکار ذو النورین نے وہاں بھیج دیا۔ حضور اس وقت وہاں رونق افروز نہ تھے، اس وقت جب حلوہ گیا۔ جب سرکار بعد میں حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے بارگاہ میں وہ حلوہ پیش کر دیا۔ فرمایا یہ کس نے بھیجا ہے؟ عرض کی توڑے عثمان کا لیا ہے۔ سرکار فرمایا عثمان نے بھیجا ہے؟ جی حضور۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہائے ہائے، اور دعا کے لفظ سنو بھائی جی۔ محبوب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے۔ اب چچا بھیجا تو حلوہ ہے، کیا بات ہے، بھیجا تو حلوہ ہے۔ یہاں اس دعا کا آپ دعا کا ربط دیکھیں گے، عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے، عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے۔
میرے مولا تو عثمان سے راضی ہو جا، تو میرے عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو جا۔ اور اب دوسری روایت سنیے، ابن کثیر نے اس کو لکھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے پہر سے لے کر طلوع فجر تک سرکار علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ اٹھاتے اور راوی کہتے اتنے بلند ہوتے کہ بغل مبارک جس سے ظاہر ہو، اتنے اٹھائیں گے نا تو اب یہ حصہ ظاہر ہوگا، اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے رات سے لے کر طلوع فجر تک۔ اور اس سارے ٹائم میں جو راوی بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے لیے حضور دعا فرماتے تھے۔ یہ میں آپ کو ہر روز کی ہر رات کی بات نہیں بتا رہا، ہر رات کی بات نہیں ہے، یہ گاہے گاہے واقعہ ہوا کہ رات سے لے کر طلوع فجر تک۔ اور ان دعاؤں میں سے ایک سطر البدایہ کے حوالے سے، اے اللہ، میں کہتا ہوں جناب، میں اگر شروع تقریر میں یہی ایک روایت سنا دیتا ہوں اور محبوب کے یہ مبارک کلمات تو کفایت تھی سمجھنے والوں کے لیے۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اب بتائیے، وہ راضی نہیں، یہ راضی نہیں، جائیں جہنم میں، وہ جس سے رب رسول راضی ہے۔ پیچھے کون سی چیز رہ گئی؟ کس چیز کی کمی رہ گئی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ محبوبیت ہے۔ اور پھر تعلقات کی بات کیجئے، ایک روایت کافی ہے۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات، نکاح مبارک ہونا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ صالحہ ولیہ تقیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کے ساتھ۔ اور ظاہراً مولا مرتضیٰ کے پاس مال میں سے کچھ نہیں، نقد کچھ نہیں۔ یہی تو بنیاد بتائی تھی سرکار علیہ السلام نے کہ شادی حسن کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے، شادی نسب کی وجہ سے بھی کی جاتی، بڑا خاندان دیکھ کر، شادی مال کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے، اور شادی دین کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔ فرما تواڈے جو سارے نالوں بہتا چنگا وہ ہے جڑا دین دی بنیاد تے بیاہ کرے۔ فرما علی شاہ نکاح کیا سامان تیار کرو، حضور نقدی نہیں ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ حضور زرہ ہے، فرما بیچ دے زرہ۔ مولا مرتضیٰ زرہ بیچنے نکلے، مل گئے سرکار ذوالنورین حضرت عثمان کے بھی قربان جائے، کنواں خریدا مسلمانوں کو، مکان خریدا مسجد نبی کو، 1000 اونٹ، 1000 اشرفیاں، 50 گھوڑے۔ مولانا حسن رضا بھی قلم توڑ دیتا، کہا گرمی پہ ہے بازار عثمان غنی کا۔ اب میں آپ کو کیسے عرض کروں، یہ جملہ بھی کمال اردو ادب کا عروج کو چھوئے ہوئے ہے، گرمی پہ ہے بازار عثمان۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ ابھی عید الضحیٰ گزری تو کہتے بھائی ریٹ بڑے چڑھ گئے بکریاں دے، ٹھیک ہے نا، یا کہتے ہیں کہ منڈی ڈگ گئی، یا کہتے ہیں بھائی منڈی بڑی گرم ہے، گرمی پہ ہے بازار، گرمی پہ ہے بازار عثمان غنی کا۔ تو جدو ریٹ اڈے چڑھ جان تے پھر ہر بندے نے تے جناب اس منڈی نہیں نہ وڑنا۔ گرمی پہ ہے بازار عثمان غنی کا، اللہ ہے خریدار عثمان غنی کا، اللہ ہے خریدار عثمان۔ یہ جو جانیں بیچنے والے کربلا والوں نے بھی بیچی جانے۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ انہوں نے کہا انیاں جانا دیتیاں تے لبا کی، کہا دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر،
کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت. تو گرامی قدر حضرات، حضرت مولا مشکل کشا نے سرکار ذو النورین سے فرمایا کہ میں زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں نکاح کی تیاریوں کے لیے. 400 روپیہ ریٹ طے ہوا. حضرت عثمان پاک نے زیرہ خریدی. پیسے جو مول تھا وہ حضرت ذو النورین کو، حضرت مولا مرتضیٰ کو دیا. مولا مرتضیٰ 400 درہم لے کے چلے تو حضرت ذو النورین نے آواز دی، اے میرے بھائی علی پاک، اے 400 تے کوئی خیرات نہیں نہ تو تہاڈی شے بھی کی ہے نا او دے، تو یہ زیرہ اپنے بھائی عثمان کی طرف سے تحفہ قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ذو النورین، 2 نوروں والا. نبی پاک علیہ السلام کی کل کتنی شہزادیاں ہیں؟ سارے نہیں بولے. ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ لوگوں کو شاعروں کے شعر یاد ہیں. کرکٹ ٹیم 6 ملکوں کی، پورا کپتان کون ہے، کوچ کون ہے، بالنگ کون کراتا ہوگا، کیچ کرنے والا کون ہے. مجھے تو اتنی تفصیل نہیں، جتنا سنتا ہوں اتنے نام لے رہا ہوں. گلوکاروں کے نام یاد ہیں، فنکاروں کے نام یاد ہیں. کیڑا پیار ہویا جی حضور دی ذات نال کہ گھر دی فیملی دا ہی نہیں پتا. عشق والوں نے تو حضور کے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، بکریوں کے، تلواروں کے، موزوں کے نام اور تفصیلیں تک پڑھیے مواہب الدنیا. کتنی تلواریں تھیں، کتنی زریں تھیں، کتنے نیزے تھے، کتنے بھالے تھے. حضور کے ہدی خاں کتنے تھے؟ ٹیونکل ٹیونکل لٹل سٹار، اور بیٹا آؤ 1 سے 100 تک انکل کو سناؤ. یہ سوال ڈالیے، اور انکل کو بھی چاہیے کہیں جائے تو وہ کہے کہ یہ چھوڑو 1 سے 100 تک، یہ بتاؤ محبوب خدا کی شہزادیاں کتنی ہیں، حضور کے صاحبزادے کتنے ہیں، ان کے اسماء شریفہ کیا ہیں، مومنوں کی پاک ماؤں کی تعداد کتنی ہے، ان کے مبارک نام کتنے ہیں، وہ کون سی ماں ہے جس کی شان میں 18 آیتیں اتری ہیں. اور آئمہ مساجد سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ سے اپیل ہے، ایسے سوال نامے مرتب فرمائیے، ناظرے کی کلاس میں نافذ کیجئے تاکہ ہمارے بچے یہ سبق نہ بھول جائیں. جس طرح یوم شہادت ذو النورین کو عید غدیر کے ڈھنگ میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کل یہ نام بھی بدل جائیں گے. ہمیں تاریخوں سے الجھاؤ نہیں، غدیر کے ماننے والے بھی ہم ہیں. للہ الحمد، للہ الحمد. لیکن اس تصور سے نہیں جو ایران سے آئے، اس تصور سے جو مدینے سے آئے، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن یہ کیا تماشا، یہاں تک جرت ہوگی، یہاں تک جرت ہوگی بھئی یوم شہادت عثمان غنی ہے، مسئلہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اور تاریخیں بھی لکھی ہیں. ہم نے کہا یہ جو باقی 370 جعلی تاریخیں نکالے ہوئے، ہم نے تو تم سے کچھ نہیں کہا. وجود تک نہیں ہوتا تاریخوں کا. آج فلانے بزرگ کی برتھ ڈے ہے، آج فلانے بزرگ کا یوم وصال ہے، تو انہوں کی تو پتہ لگا ہے. یہ باتیں تو اب گوگل کو بھی نہیں پتہ ہوتی، جو آپ کے گلی کے نکڑ کے کسی درویش کو پتہ ہوتی ہیں. ہوں پھر اجویری ٹاؤن والے ٹلے ہو گئے. ہو جاؤ، جب تک زندہ ہیں بولتے رہیں گے انشاءاللہ. حق بولیں گے محدث اعظم کے صدقے. اپنی اولاد کی خدا رسول کا واسطہ ہے. یہ تربیت فرض ہے، فرض. جس معنی میں فرض کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھیے کہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں. 4 شہزادیاں میرے سرکار کی، چاروں حقیقی ہیں، کوئی لے پالک نہیں ہے، کوئی لے پالک نہیں، حقیقی بیٹیاں ہیں. قرآن اس پر گواہ، حدیث اس پر گواہ. دل چاہتا ہے ایک حدیث سناؤں. اور یہ حدیث مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لکھی قبلہ، اور اس کے راوی حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں اکثر حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین. شاہ جی یہ تصور کس نے دیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے.
سانو دس دیو کہ آل رسول نو کنج مننا ہے. وہ تمہیں اپنے مشربوں کی خبر نہیں, تمہیں اپنے گھروں کی خبر نہیں, ہمیں سکھاؤ گے. تیری نسل پاک میں ہے. اور اب تو بندہ چیچا وطنی میں کچھ ہوتا ہے, فیصل آباد میں آ کے سید, فیصل آباد میں کچھ ہوتا ہے, لورا لائی میں جا کے سید. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اب کھیڑ ہے. یہ میرے ناموں کے ساتھ سرگودے کے علاقے میں کہ وہ کہنے جنہوں نال پیر ہوئے ان وہ نال سید والا پھندہ بھی ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ ہم نے بتایا, ہم نے کہو بھائی ہم وہ ہیں جن کے شجرے کا شعر ہے, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے ہم آل رسول کے غلام ہیں, سید نہیں ہیں. لوگ جعلی سید بننے لگ گئے. بنو, تم جانو قیامت کا دن جانے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ جب تک صحابہ کرام کو جلی کٹی نہ سنا لو تمہاری سیادت بحال نہیں رہ سکتی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہاں تھا میں؟ حضرت جابر پاک فرماتے ہیں شہزادے گاہے گاہے آتے نماز میں, کبھی پشت انور پہ سوار ہو جاتے. اس دن حضور عصر کی نماز کی آخری رکعت پڑھا رہے تھے. سجدہ تھا آخری, سجدے میں آ کے پشت انور پہ شہزادے سوار ہو گئے. سبحان اللہ, کیا موج ہے جناب, کیا شان ہے جناب. میں آپ کو اپنا ایک ذوق بتاتا ہوں. ریاض الجنہ شریف میں جب بھی کبھی حاضری کا شرف ملتا تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ ہر بار, ہر روز نہ صحیح تو ہر دوسرے روز تو لازم ہے, یہ تصور ہوتا تھا میں ریاض الجنہ کی اس کیفیت حضور کا محراب اقدس کے جہاں نماز ہوتی ممبر, تو ذہن میں آتا تھا ایسے حضور آتے ہوں گے اور اسنین کریمین ایسے حجرے سے نکلتے ہوں گے, یار یہ کتنی حسین ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, کیا شان ہے, کیا حسن و رعنائی, کیا انوار کی بارش ہو. سرکار علیہ السلام نے جب سلام پھیر لیا تو دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھا لیا, رخ انور اب کر لیا حضرات صحابہ کی طرف. تو میں خبر نہ دوں, جو نانے نانی کے اعتبار سے, دادے دادی کے, نانے نانی کے اعتبار سے, والد اور والدہ کے اعتبار سے, چاچوں اور ماسیوں کے اعتبار سے, اور ماموں کے اعتبار سے, اور پھوپھی کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے. آئی گل دین نہیں سمجھ. حضور ارشاد فرمائے, فرما وہ حسن و حسین ہے, ان کے نانا سید الانبیاء, ان کی نانی ام المومن خدت الکبریٰ, ان کی والدہ بطول زہرا, ان کے والد علی المرتضیٰ, ان کا چاچا جعفر طیار, ہاں جی, اور ان کی پھوپھی ام ہانی. اور یہ لفظ جس کے لیے میں آپ کو یہ مجمع زوائد کی حدیث سنا رہا ہوں, اور فرمایا ان کی ماسیاں, ان کی ماسیاں, ان کی ماسیاں, غور تو فرمائیے, یہ حضور فرما رہے ہیں, منہ بولی بیٹیاں نہیں, ان کی ماسیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے مامے, ان کے مامے ابراہیم اور قاسم, ابراہیم اور قاسم سگے بیٹے تھے, تو جہاں بیٹوں میں ان کا نام لیا, ماموں میں ماسیوں میں ان کا نام لیا ہے. حدیث مجمع زوائد کی ہے, رات کا خواب نہیں سنا رہا. اب تو ہر چوتھے محلے میں لوگوں کو خواب آنے لگ گئے, مجھے کوئی نہیں آتا, میں مجمع زوائد سنا رہا ہوں, حدیث کی کتاب ہے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ذات پاک, ان کی ماسیاں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں, ان کی نانی جنتی ہیں, والدہ جنتی ہے, والد جنتی ہے, ماسیاں جنتی ہیں, پھوپھی جنتی ہے, چاچے جنتی ہیں, مامے جنتی ہیں, یہ دونوں خود بھی جنتی ہیں, اور جو ان سے محبت کرے یہ ذو النورین
ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی دو شہزادیاں ان کے نکاح. ابن عساکر امام سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا مولا کائنات شیر خدا کا فرمان ہے عثمان کو صرف زمین والے ذوالنورین نہیں کہتے، آسمانوں والے بھی ان کو ذوالنورین ہی کہتے ہیں. عبداللہ بن سبا جو یہودیت سے جھوٹا موٹا کلمہ پڑھا لیکن یہودیت ہی کے لیے کلمہ پڑھا اور اسی چیز کی کارستانیاں تھیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی. عبداللہ بن سبا کی کرتوتیں ہی تھیں کہ جس کا انجام کار سرکار ذوالنورین کی شہادت تک پہنچا. ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو اب میں آ گیا اختتام پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے خلاف شکایتیں لے کر آئے. اچھا جی آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان پہ شکایتیں کیا تھیں، الزام کیا تھے آپ کو پتہ ہے؟ پہلا الزام اپنے رشتہ داروں کو مال دیتا ہے. اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ حضرت ذوالنورین فرماتے تھے اپنے کوڑوں دینا بیت المال کا نہیں. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو؟ تفصیل کے جواب بھی ہمارے پاس ہیں، آج آپ کو اشارہ تن آخر میں جواب دیتا ہوں. یہ الزام تھا. دوسرا اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں. آپ فرماتے تھے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برا عمل نہیں ہے. سرکار بھی قرابت داروں کو نوازا کرتے اور قرابت داروں کے ساتھ لحاظ قرابت رکھنے کا حکم رب رسول کا ہے. دیکھیں مثلا میں آپ کو مثال دوں، آپ نے صدقہ دینا ہے، آنڈی گوانڈی کو دیں گے صدقے کا ثواب ملے گا. رشتہ دار مستحق ہے، صدقہ اس کو دیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا بحکم حدیث، ایک صدقے کا ایک قرابت داروں سے اچھے سلوک کا. تو فرمایا جس میں غلطی پائی جائے گی ہم نے معزول کیے بھی اور کریں گے بھی. یہ الزام تھے، ان کو پروپیگنڈا بنایا گیا. اور پہلے وہ آئے مولا کائنات کے پاس، مولا کائنات نے فرمایا نس جو اتھوں، یہ آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں، مستند بات. آپ نے دفع ہو جاؤ یہاں سے. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس فرمایا دفع ہو جاؤ. وہ پھر گئے، لیکن اس وقت حاجیوں کے قافلے آ رہے تھے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ولیواں دینا، وہ ولیواں دے کر پھر مدینے میں آئے کیونکہ اکثر صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے. ذوالنورین کے گھر کا محاصرہ ہوا، 40 دن تک پانی کی بندش رہی. ایک دن پتہ نہیں حضرت عثمان اس دن کس کیفیت میں تھے، اللہ سول جانے، لیکن اس دن چھت سے جھانک کر کہا کوئی ہے جو گواہی دے کہ حضور نے فرمایا تھا جڑا خوہ خرید کے مسلمانوں دے دے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے، اور میں نے خرید کے دیا تھا. کہا جی بالکل ہم گواہی دیتے ہیں. فرما آج اس سے خوہ دا مینوں پانی نہیں پین دیں دے. کوئی ہے جو گواہی دے کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مکان کی ضرورت تھی اور فرما کون ہے جو جنت کے مکان کے بدلے میں یہ مکان مسجد کو دے دے. میں نے پیش کیا تھا کہ جی ہاں. کہا آج اس سے مسجد مینوں 2 رکعتاں نہیں پڑھن دیں دے. یہ ہے مظلوم مدینہ. جس دن حملہ کیا ہے دروازے کو آگ لگائی گئی. میں قربان ذوالنورین کے صبر و استقامت پر، صبر و رضا پر، ضبط پر، کنٹرول پر، حیاداری پر، کہ امیر المومنین ہو کر بھی آپ سے اجازت مانگی گئی کہ ہم ان کو قتل کر دیں. فرما دین میں قتل کے بدلے قتل ہے. عثمان قتل نہ حق کا بوجھ کندھے پر نہیں اٹھا سکتا. آپ سے کہا گیا مکے چلے جائیں، فرما میں مکے کی بے حرمتی اپنی وجہ سے نہیں کروا سکتا. کہ شام میں چلے جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں. کہ رسول اللہ کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے اپنے غلاموں کو یہاں تک کہا حجویری ٹاؤن والوں کہ اپنی تلواریں نیام میں کر لو
اور جو اپنی تلوار نیام میں کر لے میری حمایت میں نہ اٹھائے گا میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. ایس تو آگے کی گل ہونی ہے جناب, اس میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پھر قرآن کی تلاوت, روزے کی حالت, وضو کی کیفیت, رسول اللہ کا شہر, مسجد نبوی کا قرب, مدینے کی پرنور فضائیں, اس حال میں 82-84 مختلف اقوال, اتنی ضعیف العمری میں 2 بیویاں گھر میں موجود, 4 سے زیادہ بیٹیاں گھر میں موجود, خلیفہ رسول کو اس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے, چھت پھاند کر گھر میں غنڈے داخل ہو گئے, داخل ہو کر داڑھی کو زور سے کھینچا گیا, بہت سارے ریش کے بال آگے تو اس نے پھینکے, آپ نے اٹھا کر اپنی بیوی کو دے دیے, سر پر لوہے کے راڈ مارے گئے, سینے میں تلوار گھونپ کر بندہ اوپر لٹک گیا, 40 سے زیادہ وار ہوئے. ذوالنورین روزے کی حالت میں خون کی پھوار اٹھی, قرآن کے ورق پر پڑی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت مبارکہ تھی جہاں ذوالنورین کے خون کے قطرے گرے. اور اس سے ایک رات قبل محبوب خدا خواب میں تشریف لائے. 7 صدیق اکبر تھے, 7 فاروق اعظم تھے. سنو محبوب پاک نے فرمایا عثمان انہوں نے تیرا محاصرہ کیا ہے. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے تجھ پہ پانی بند کیا ہے. میں نے کہا حضور ایسے ہی ہے. تجھے پیاس لگی ہے؟ حضور لگی ہے. کہا حضور نے ڈول انڈیلا, پی پانی, پی پانی. ذوالنورین کہتے ہیں میں نے پانی پیا, زندگی بھر ایسا حسین جام میں نے نہیں پیا. حضور فرمانے لگے جے تو آکھیں تے تیری مدد کریے, تے جے تو چاہیں تے آج روزہ ساڑھے نال کھول. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. روزہ ہمارے ساتھ کھول. میں نے عرض کی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کا قرب چاہیے, رفاقت چاہیے, بارگاہ کی حاضری چاہیے. روزہ توڑے نال ہی کھولنا ہے, توڑے کول ہی کھولنا ہے. فرما پھر آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں, آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یوں سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے بعد گھر کو لوٹا گیا. پھر ایک بدبخت آگے بڑھا کہ حضرت عثمان کا سر کاٹ دیا جائے. گھر کی بیویوں بیٹیوں نے شور ڈالا کہ شہید کر دیا, اب اور کیا چاہتے ہو. تب وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کی بیوی حضرت نائلہ کے سر سے چادر کھینچی گئی, بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے گئے. یہ رسول اللہ کا داماد ہے, یہ خلیفہ ثالث ہے, یہ ذوالنورین ہے, یہ جامع القرآن ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس طرح فرشتے اللہ اور اللہ کے رسول کی حیا کرتے ہیں ویسے ہی فرشتے عثمان کی حیا کرتے ہیں. آج کی شب ان کے شہادت کے دن کی شب ہے, کل کا دن ان کی شہادت کا دن ہے. اور جانتے ہو حضرت عثمان پاک نے اپنے آخری خطبات میں فرمایا تھا تم باز نہیں نہ آئے, سنو اب کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت اکٹھی نہیں ہوئی, نہ اکٹھی نماز پڑھ سکی, نہ اجتماعیت آ سکی, تفریق در تفریق در تفریق. پر ذوالنورین شہادت کے بعد کہاں پہنچے. سید عالم علیہ السلام اسی رات ایک صحابی پاک کے خواب میں تشریف لائے, فرما اللہ نے میرے عثمان کو دولہا بنا دیا ہے. ان گنت لا تعداد رحمتوں کا نزول ہو سرکار ذوالنورین کی مرقد انور مزار اطہر پر, اور اللہ ان کے ذکر کی برکتیں ہمیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. ان حضرات کے دنوں کو مت بھولیں. کل بھی آپ جس محلے سے آئے, مساجد میں آئے ہیں, فاتحہ کا سلسلہ کریں, اپنے گھروں میں نیاز پکائیں, معمول کی ہانڈی پکائیں, وہی عثمان غنی کی نیاز کر دیں. ابھی سنا نہیں کہ حلوہ بھیجا ہے, حضور حج چوک کے فرمایا یا اللہ عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے. تو ہم بھی فاتحہ کا سلسلہ کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں,
ان اسلاف کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے، یہ ذوالحجہ بھی کیا اپنے دامن میں قربانیاں لاتا ہے۔ ادھر سے حاجیوں کا یہی ذوالحجہ ہے نا کہ جب کربلا والوں کا قافلہ چلا، وہ بھی ابھی ان تاریخوں میں رستے میں تھا، یہی ذوالحجہ ہے نا کہ حضرت امام مظلوم امیر مدینہ اور امیر المومنین کا شہادت کا جام نوش فرماتی تھی ذوالحجہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے، رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ تقریر مکمل